بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جی ڈیجیٹل. بیرونی خطرات کو ٹیکل کرنے کے بعد اب نوبت آ گئی ہے اندرونی طور پہ بقا کی جنگ لڑنا پاکستان کے لیے. یہ کیا ہے اور ہم آپ کو کیا بتانے والے ہیں ابھی تفصیلات سے بتاتے ہیں. چینل کو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. افغانستان میں امریکہ نے یہ ٹیلیکس کے ذریعے اپنے آپریٹیوز کو سی آئی اے کے آپریٹیوز کو یہ کہا کہ نئے لوگ ریکروٹ کریں کیونکہ ہمارے لوگ ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں اور رابطے میں نہیں رہے. دے آر آؤٹ آف کانٹیکٹ ناؤ. اور اب پتہ لگ رہا ہے ریٹائرڈ فوجی افسروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی ایس آئی نے انہیں کمپرومائز کیا, بہت سے ایلیمینیٹ ہو گئے, اور جس کے نتیجے میں امریکہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ انہیں کب نکلنا ہے, کیسے نکلنا ہے, کتنی فورس چاہیے. وڈرال جو ہے, وڈرال ایک جو ایکشن ہوتا ہے آرمی کا فیلڈ میں, وہ سب سے بڑا ایکشن جو ہے وہ وڈرال بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل جنرل رومیل جو ہے وہ نارمنڈی اور وہ سارا جو وہ وڈرال کے نتیجے میں زیادہ مشہور ہے کہ اس نے کیسے وڈرا کیا. تو اور ایک فیزکو ہو گیا اور امریکہ کی چھٹی ہو گئی یہاں سے. اب معاملہ آ گیا ہے اسی جنگ کو لڑنا پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے. پاکستان کی سپورٹ انہیں ہر حال میں چاہیے اور امریکہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان ان سے پیسے لے کے اپنی خوشحالی کا اور اپنے فیوچر کا بندوبست کرے اور چائنا کو ابنڈن کر دے. اس وقت ابنڈن کرنے سے مراد ہے کہ سی پیک کو اتنا سلو کر دے کہ جو ان تھیراپیوٹک ہو جائے اکانومی کے لیے, جو کہ انسگنیفیکنٹ ہو جائے, تاکہ جو ساؤتھ چائنا سی میں جو چائنا کو وہ دباتے ہیں وہ اس کا وہ اثر قبول کرنا شروع کر دیں, انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ راستہ بند ہو گیا ہے. دوسرے معنوں میں ٹیکٹیکل نہیں, اسٹریٹجک شفٹ. امریکہ نے ٹیکٹیکل پاکستان سے تعلق رکھ کے اسٹریٹجک تعلقات انڈیا سے رکھے اور گین کیا انہوں نے, لیکن الٹیمیٹلی لوزر ہو گئے ہیں وہاں سے. اب پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سپورٹ کرے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو فنل ہے انویسٹمنٹ کی کمپنیوں کی, وہ دے مائٹ بی ریڈی ٹو انویسٹ ان پاکستان, اور آئی ایم ایف کی سپورٹ اور دوسری اور فوڈ سپورٹ اینڈ ادر تھنگس. ادروائز اگر پاکستان یہ نہیں مانتا, دو چیزیں اگر نہیں مانتا, ایک افغانستان میں دوبارہ رول کریٹ, جیسے انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہمارے آپریٹو تھے ان کو پاکستان میں آپ سیٹل کر لیں, انہیں اسپیشل امیگریشن ویزا دے کے, یعنی کہ انٹیلیجنس سیٹ اپ پاکستان میں جو پہلے ریمنڈ ڈیوس کے بعد اور نارتھ وزیرستان سے ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ ان کا, اور یہاں پہ لوگ کلیم بھی کیا ریٹائرڈ جرنیلوں نے کہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیے ان کے بندے, وہ دوبارہ اسٹیبلش کرنے دیا جائے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں یہاں پہ. دوسرا کہ چائنا کے مقابلے میں یہ جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے چائنا کا, اور اب چائنا ایسٹ ویسٹ کوریڈور بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ جو پرلی طرف سے ٹرین ہو کے اور وہ انہوں نے حیرتان سے آگے مزار شریف اور تو وہ تو اب دوسرا, اس میں امریکہ کو رول دیا جائے کسی حد تک, تاکہ انڈیا پاکستان افغانستان کوریڈور جو ہے سینٹرل ایشیا تک جائے. پاکستان یہ دو ڈیمانڈز مان نہیں سکتا, کیونکہ جو اسٹریٹجک شفٹ ہے وہ جہاں تک ہتھیار, اسلحہ بارود, ملٹری کی ہے, وہ تو امریکہ کے ساتھ سے ہٹ کے ٹوٹلی اب ڈپینڈ ہی نہیں کرتے ہم امریکہ پہ, وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ہو چکی ہے, رشیا سے کم چائنا کے ساتھ. نتیجتاً وہ سنیئر جو ہمارے ملک میں ہو سکتا تھا انہوں نے ایکٹیویٹ کر دی ہے. فار ایگزامپل مریم نواز سے میٹنگ جو ہے اسے انہوں نے جان بوجھ کے پبلسائز کیا امریکن ناظم الامور کی, اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان سے بھی میٹنگ کی امید ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور امریکن سپورٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہے تاکہ ان کے ووٹرز میں بھی کانفیڈنس آئے اور الیکشن کے نتیجے میں امریکہ کی سپورٹ جو ہے اس کو وہ کیش کر سکیں اور وہ خود بھی کانفیڈنٹ ہوں, اور ان سے وہ مل رہے ہیں. اب یہ چیز کہ امریکہ سپر پاورز کے سٹیٹس سے نیچے گر کے اب گریٹ پاور بن چکا ہے اور اس سے سپورٹ کی ضرورت ہے. اور چائنیز جو یوریشیا ہے دوسری سائڈ پہ, اب رشیا نے کل کہا ہے پریزیڈنٹ پوٹن نے کہ تائیوان پہ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر لڑائی کے تائیوان جو ہے وہ پکے ہوئے پھل کی طرح چائنا کی گود میں گرے گا جا کے. دے کین ہیو تائیوان وداؤٹ یوز آف فورس. اب بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے تائیوان میں اس معاملے پہ, تو دے آر ٹوگیدر. تو وہ جو ٹرائنگل تھا رشیا, چائنا اور یو ایس کا, جو ہنری کیسنجر کے زمانے میں نکسن نے بریک کیا,
اور سوویٹ یونین جس کے نتیجے میں ڈسممبر ہوا، وہ ٹرائنگل اب چائنا اور رشیا اکٹھے ہیں اور امریکہ الگ ہے، اور پاکستان کی مدد سے وہ ویج کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹرائنگل میں۔ یہ وہ انٹرنیشنل سینیریو ہے جس کے تحت اب لوکل نیگوسیشنز ہو رہی ہے، اور امریکنز نے دوسری طرف سے فیٹف کی گرے لسٹ بھی ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں بیک وقت بہت سے معاملے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ فیٹف کی گرے لسٹ، آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت، انڈیا کی دھمکی کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے آپ کے اوپر، اور پھر مریم نواز سے ناظم الامور کا ملنا، اور بہت سی اور چیزیں بھی جو کہ انسگنیفیکنٹ ہیں، بٹ یہ شروع ہو گئے۔ اب یہ وہ سول انریسٹ ہے جس سے سوویٹ یونین کو انہوں نے توڑا تھا، کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ وہاں پر بھی ہوئی تھی جسے پریسٹروائک اور گلیسنوسٹ کہتے ہیں، اور اختیارات ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی صوبوں کے پاس چلے گئے تھے جنہیں وہ اسٹیٹ کہتے تھے، اور جو سب سے بڑا صوبہ تھا رشین فیڈریشن وہ الگ ہو گیا جس کے صدر بورس یلسٹن تھے اور ڈسممبر ہو گیا۔ اب سب سے بڑا صوبہ پنجاب جس میں بزدار لگے ہوئے ہیں، ان کو اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ لگے رہیں اور غلطیاں کرتے رہیں، اور تاکہ اب اگلے الیکشن میں وہ انہیں اس کا ایڈوانٹیج ہو۔ اس سچویشن میں فوج جس نے سنگل ہینڈڈلی ایکسٹرنل سیکٹر کو افغانستان میں، ظاہر آئی ایس آئی نے ہینڈل کیا ہے، اور عمران خان بھی اس کے ساتھ تھے، یس اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انٹرنلی وہ چاہتے ہیں کہ اب انٹرنل جو وار، ایکسٹرنل وار ہارنے کے بعد انٹرنلی جو وار پاکستان پہ امپوز کی جا رہی ہے اس کو ٹیکل کیا جائے۔ اس کو ٹیکل کرنے کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سول انریسٹ نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کی گورننس اچھی ہو، مہنگائی پہ قابو ہو، سب سے بڑا صوبہ جو بزدار ہیں وہاں پہ چینج ہو۔ تو فوج کے یہ سارے مشورے جو ہیں وہ عمران خان مانتے نہیں رہے، اور اگلے الیکشن میں جو گورنمنٹ کا کوارٹر ہے اس کا خیال ہے کہ شاید آئی ایس آئی کی اگر مدد اویلیبل ہو تو وہ اگلے الیکشن میں کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، یہ کلیم ہے، اور اس کے لیے وہ ایک نام ہے جس کے اوپر وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ کنٹینیو کریں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں پروبیبلی سوچ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اٹ سینڈز اے رانگ سگنل۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ سگنل جانا چاہیے کہ دے آر یونائٹڈ، اور جو اندر ان کا آدمی ہے وہ کسی گورنمنٹ کی انٹرنل یا انکمبنٹ گورنمنٹ یا اپوزیشن کی پرواہ نہیں کرے گا، بٹ اپنے انٹرسٹ پاکستان کے نیگوشیٹ کرے گا۔ اور یہی وہ اختلاف ہے جو کچھ لوگ، اب آپ امیزنگ ہیں کہ عامر ڈوگر نے آ کے ایک اور بات کر دی جس پہ عمران خان نے ان کی سرزنش کی کہ آپ نے کیوں کی یہ بات جا کے۔ اب وہ انٹرویوز لینے والی بات، بتایا جاتا ہے کہ گزرے 1-2 دنوں میں 4 وزراء نے پنڈی جانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم نے جو کہنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے، مزید ہم کچھ نہیں چاہتے، آپ یو ڈونٹ کم۔ تو یہ وہ کنٹروورسی ہے جو اس سٹیج کے اوپر جانی شروع ہو گئی ہے جہاں پر پورا سسٹم جو ہے اس میں پریشرائز ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی سنونیمس مثال دے کے پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ جب نواز شریف آئے تو اس وقت ظاہر ہے جنرل مشرف کی پرمیشن کے بغیر وہ جنرل ٹی پی طارق پرویز جو نادر پرویز کے بھائی تھے وہ جا کے ملے اور جنرل مشرف نے انہیں سیک کر دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جب وہ آئے تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عزیز کو لگانے کا پروگرام تھا جنرل مشرف کا۔ نواز شریف نے کہا کہ ضیاء الدین بٹ کو لگایا جائے گا، تو مشرف نے ریلکٹنٹلی یہ قبول کر لیا، بٹ سارے اپنے ورکنگ، بتایا ہی جاتا ہے ورکنگ جو فائلز تھیں ساری اٹھا کے اپنے آفس میں لے گئے اور ایم آئی کے ذریعے آپریٹ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں جب جنرل مشرف نے کو کیا تو کو کوئی ایک دم تھوڑا ہو گیا تھا، اٹ مسٹ ہیو بین پلانڈ۔ جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے ہوں گے کہ اگر یہ ہوتا ہے تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ جنرل افتخار شاہ جو کراچی میں تھے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ ہمارا قبضہ ہو گیا، اب آپ لینڈ کریں۔ وہاں سے کو جو شروع ہوا اور دیکھا ہم نے، تو وہ افتخار شاہ شاید وہ کراچی میں نہیں تھے، وہ اس کے ایئر ڈیفنس کے ہیڈ تھے شاید پروبیبلی۔ تو وہ سارا جو ہے، اور آئی ایس آئی کیا کلولیس تھی، آئی ایس آئی کو نہیں تھا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، اور آئی ایس آئی کے چیف کو اگر چیف آف دی آرمی سٹاف بنانا ہے تو ایک پریمیئر ایجنسی جو ہے وہ بالکل امپورٹنٹ تو نہیں کہنا چاہیے بٹ کافی حد تک کمزور ہو کے تو وہ کرتی رہی۔ جنرل مشرف کی جو ویکنیسز ہیں ان میں
لوگ جو جانتے ہیں اس معاملے کو پروفیشنل وہ یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی وجہ تھی. لیکن اب آئی ایس آئی کو دوبارہ ظاہر ہے ریجوینیٹ کیا گیا, اسٹرانگ کیا گیا, اور ہم نے افغانستان میں اس کے اچھے رزلٹ دیکھے ہیں پھر کہ سامنے آیا ہے اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں. تو یہ وہ کیا تھا, نواز شریف نے فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی اور جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا. اب اس وقت یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے یہ اس سٹیج پہ تو نہیں پہنچا, صرف ایک سویلین حکومت کی سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آئی ایس آئی کے عمران خان جو ہیں وہ شخص بھی فرق ہیں بالکل نواز شریف سے, ملک کے لیے وہ بالکل سنسیئر ہیں اور طرح سے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ہم نے چیزیں دیکھی, امریکن پسند بھی نہیں کرتے انہیں, امریکن چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو یہاں پہ, جیسے اور ملکوں میں بھی وہ کرواتے رہے ہیں. لیکن یہ والا وہ سٹرین ہے جو اس وقت سوسائٹی سارا فیل کر رہی ہے. اس کی کیا کونوٹیشنز ہو سکتی ہیں؟ اس کی کونوٹیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ پورے سسٹم کی وائبلٹی جو ہے وہ کویسچن ہونا شروع ہو گئی ہے. جیسے میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ ایک بڑا کویسچن ریز ہو گیا ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن نے اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے یا فوج نے, آرم فورسز نے اس ملک کو متحد رکھا ہوا ہے. اب اس کا جواب جو ہے اس کے نتیجے میں جو ریکمنڈیشنز آ سکتی ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل چینجز کیے جائیں بڑے پیمانے پہ, جس میں بے شک سسٹم چینج کر دیا جائے تاکہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور پتہ نہیں کون کون سی ان کے جو بیڈ افیکٹس ہیں ان کو دوبارہ سے ریزریکٹ کر کے فیڈریشن کو. اس وقت تو یہی ہے نا کہ اسٹرانگ صوبے اور ویری فیبل سی ویک فیڈریشن, اور فوج جو ہے وہ بھاگی پھیری ادھر سے ادھر, اور یہ کر رہی ہے وہ. اگر فیڈریشن اسٹرانگ ہو اور صوبے کمزور نہ ہوں, مالی طور پہ ٹھیک ہوں بٹ اس کے نیچے ہوں, تو یہ سارے مسائل نہ ہوں. جیسے ہم نے گندم کی ترسیل میں سپورٹ پرائسز اب جان کے انہوں نے سندھ میں زیادہ رکھ دی, اس کے نتیجے میں یہاں سے جو سبسڈی دی گئی گندم وہاں اسمگل ہو گئی, اور وہ سبسڈی جو ہے وہ وہاں کے گورنمنٹ آفیشلز کھا گئے سارے بلینز میں, جو پنجاب سے دی گئی. لوگوں کو روٹی اسی طرح مہنگی, اور کرپشن کا. اگر یہی ایگریکلچر فیڈرل سبجیکٹ ہوتا تو ایک سپورٹ پرائس ہوتی اور یہ ایشو ہی نہ ہوتا گندم کی کہ صوبوں میں انٹرنل رفٹ ہے. تو یہ وہ سول انریسٹ ہے جو سسٹیمک بھی ہے اور کچھ لوگوں کی موجودگی سے بھی ہے. کیا یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈر رائٹر چینج ہو رہا ہے, امریکہ سے ہٹ کے ہم یوریشیا کی طرف جا رہے ہیں, چائنا اور رشیا کی طرف, کسی نہ کسی موقع پہ یہ کب وہ اپرچون ٹائم آئے گا؟ میرے خیال میں اس کی بیسٹ ججمنٹ اسی پریمیئر ایجنسی نے کسی وقت کرنی ہوگی جس کے چیف کو اپوائنٹ کرانے کے لیے اس وقت سٹرگل جاری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. ہمارے پروگرامز کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں, اور پلیز اپنے کمنٹس بھی دیا کریں. اللہ حافظ.